بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہوا کہ جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ جناب سیدہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں بہنیں بی بی فاطمہ زہرا سے بڑی تھیں اور ان تینوں کی ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ زہرا کی ماں تھیں۔ جب جناب خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئیں تو آپ کے رشتہ داروں نے اور عزیز و قریبوں نے حضرت خدیجہ سے رشتہ ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی جناب خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ جناب خدیجہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں۔ جب جناب سیدہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور اب ہم تمہارے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر جناب خدیجۃ الکبریٰ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئیں اور کافی مایوس بھی رہنے لگیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ سے فرمایا کہ اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر جناب خدیجہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو جناب خدیجہ مایوس ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی تمام عورتیں پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ جناب خدیجہ ابھی اسی حالت میں پریشان بیٹھی تھیں کہ اسی وقت 4 اجنبی عورتیں آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کر جناب خدیجۃ الکبریٰ گھبرا سی گئیں۔ جناب خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا کہ اے خدیجہ تم پریشان نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ وہ سارے مکہ میں پھیل گئی، ہی نہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہ بچا جہاں پر جناب سیدہ کے چہرے کی روشنی تمام جہان میں پھیل گئی۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے انہوں نے جناب سیدہ کو غسل دیا اور جنت کے کپڑوں میں ان کو لپیٹ دیا۔ جناب سیدہ کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر سے جناب سیدہ کو غسل دیا گیا اور جنت کے کپڑوں سے جناب سیدہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے بھی کبھی آج تک ایسا نور نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں ان 4 عورتوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں جناب سیدہ کو دیا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل میں برکت رکھی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ام الایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں تاکہ جناب فاطمہ زہرا کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جن کا نام سلیمہ خزارہ تھا، اور وہ آپ سے کہنے لگیں کہ اے ایمن تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا کہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا؟
اور وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرانے لگیں کہ تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب جناب خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگیں کہ اے سلیمہ، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریب اور مسکین کو کھلایا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کے بار بھی ایسا ہی کیا تھا، اور مجھے اس بار بھی یقین ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر ہی ایسا دوبارہ کریں گے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد سلیمہ خزایا کا چہرہ مرجھا گیا، وہ مایوس ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا تھا، اور اس کے شوہر کو بیٹیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ عرب میں اس وقت بیٹیاں جیسی پیدا ہوتی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جانے کا رواج تھا۔ اس وقت ان لوگوں کا اتنا سخت دل تھا کہ وہ اپنی روتی پیٹتی بیٹیوں کو بھی دفن کر دیا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ سلیمہ خزایا کے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے عرب میں بڑے بڑے اور مالدار لوگ، ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ عرب کے لوگ اس وقت زندہ بیٹیوں کو اپنی دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ سلیمہ جناب ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئیں اور سوچنے لگیں کہ دیکھوں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جناب سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگیں، اور سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا گری اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے اور آپ بھی سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ خزایا نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر ہی مسلمان ہو گئیں۔ سیدہ کی شادی جناب علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدہ کو 2 شہزادوں سے نوازا جن کے نام امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تھے۔ معزز خواتین و حضرات، میرے اس چینل پر اسی طرح معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ مزید اور نئی انفارمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔